تم نے دیکھی تھی؟ تمہیں آئی تھی پسند؟ شروع کریں؟ کیا ایک فلم صرف اس لیے اچھی فلم ہوتی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکلی کریکٹ ٹاپک یا تھیم پر بنائی گئی ہو؟ اس بات کا جواب مجھے پہلے لاپتہ لیڈیز کے بارے میں سننے اور پھر اسے دیکھنے کے بعد ملا۔ اپریل میں جب یہ فلم نیٹ فلکس پر لگی تو اس فلم کو دیکھنے سے پہلے میں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں کافی سنا، اور ان تمام ریویوز میں جو ایک بات مشترک تھی وہ یہ کہ لاپتہ لیڈیز ایک بہترین فلم ہے، وہ ایک بہت اچھی فلم ہے کیونکہ وہ ایک نئے ٹاپک پر بنائی گئی ہے، ایک ایسے ٹاپک پر جس کی ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے، ایک ایسا ٹاپک جو خواتین کو امپاور کرتا ہے۔ اب یہاں ایک ٹیکنیکل بات زیر غور ہے، اور وہ یہ کہ کیا ایک فلم اچھی یا بری صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے یا برے ٹاپک پر بنائی گئی ہو؟ اور اس بات کا جواب بھی مجھے لاپتہ لیڈیز دیکھنے کے بعد ہی ملا۔ دیکھیے، ایک فلم کا مرکزی خیال، اس کا ٹاپک یا اس کی تھیمیٹک ٹینڈنسی جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو اچھی فلم یا بری فلم نہیں بناتی، بلکہ ایک فلم کی کوالٹی کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ لکھی اور بنائی گئی کیسے ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاپتہ لیڈیز ایک بری فلم ہے، لیکن وہ اتنی بھی اچھی نہیں جتنا اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کہا گیا۔ ایک اچھی فلم کے کانٹینٹ اور ٹریٹمنٹ میں ہارمنی ہونا لازمی ہے، لاپتہ لیڈیز میں ایسا نہیں ہے۔ لاپتہ لیڈیز کا مرکزی خیال ریئلسٹک ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ ایگزیجریٹڈ ہے اور اس کو وہ ریئلزم پرووائڈ نہیں کرتا جو وہ فلم چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں آتھینٹسٹی کی کمی آتی ہے۔ لاپتہ لیڈیز کا مرکزی خیال دراصل رورل انڈیا یا ایون پاکستان میں بھی موجود خواتین کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا ریئلسٹک ٹاپک ہے، ریئلسٹک کانٹینٹ ہے، لیکن ایک بہت ہی انٹرٹیننگ، یا یوں کہیں گے کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلاٹ کی مدد سے اس فلم کو بڑا انٹرٹیننگ بنا دیا گیا ہے۔ دو نئی نویلی دلہنیں شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سفر کے دوران اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے شوہروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اب یہ پلاٹ ایگزیجریٹڈ ہے، ریئلسٹک نہیں ہے، اور اس پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، پلاٹ پروگریشن کے لیے اس فلم کو بہت سارے ان ریئلسٹک سچویشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ہے کانٹینٹ اور ٹریٹمنٹ کی ہارمنی کی کمی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ لاپتہ لیڈیز میں کریکٹرائزیشن کا بھی ایک فلا موجود ہے۔ لاپتہ لیڈیز کے تمام کردار اپنی سیٹنگ کے لحاظ سے بڑے ہیں، وہ سب تمام کردار بنیادی طور پر اچھے کردار ہیں، اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کا تعلق رورل انڈیا سے ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، وہ سب کے سب رورل زبان بولتے ہیں، وہ سب کے سب غریب بھی ہیں، کپڑے بھی اس طرح کے پہنتے ہیں، ایسٹیٹکس بھی رورل ہیں، وہ لوگ کوئی ٹیک سیوی بھی نہیں، لیکن وہ سب کے سب انٹلیکچولی امپاورڈ ہیں۔ یاد رہے کہ اس فلم کا مرکزی خیال پیٹریارکی کے گرد ہے، لیکن فلم میں کوئی امپورٹنٹ پیٹریارکل کریکٹر ہی موجود نہیں ہے۔ روی کشن کے پولیس والے کا کردار جہاں تھوڑا بہت اینٹاگنسٹ یا اینٹاگنسٹش نظر آتا ہے، وہ بھی کلائمیکس کے بعد ایک ان ریئلسٹک شفٹ لیتا ہے اور کانٹینٹ اور ٹریٹمنٹ کی کمی کو یا ان کے وہ گیپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ایک طرف، ان کو آپ چھوڑیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیڈ کیریکٹرز میں بھی کوئی ایک پیٹریارکل کیریکٹر موجود تک نہیں ہے، اور یہ فلم پیٹریارکی کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یہ ہے کانٹینٹ اور ٹریٹمنٹ کا وہ گیپ جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لاپتہ لیڈیز کی مارکیٹنگ کے دوران ایک اور بات کو خاصا ڈسکس کیا گیا، اور وہ یہ کہ اس فلم میں کوئی بڑا نام یا مشہور چہرہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اچھی فلم ہے۔ یہ اس فلم کا کریڈٹ ہے، اور روی کشن کو چھوڑ کر تمام کی تمام کاسٹ جو ہے وہ لیسر نون اداکاروں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں بھی ایک ٹیکنیکل بات زیر غور ہے، اور وہ یہ کہ ایک فلم کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق بڑے اور چھوٹے ناموں سے نہیں ہوتا، بلکہ اچھے اور برے اداکاروں کے سے ہوتا ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ لاپتہ لیڈیز کے تمام اداکار اچھے اداکار ہیں، اور اداکاری ہی اس فلم کا وہ سوٹ ہے جو اس فلم کو ایک بری فلم ہونے سے بچاتا ہے۔ لاپتہ لیڈیز دراصل عامر خان پروڈکشنز کی فلم ہے۔ عامر خان پروڈکشنز اس سے پہلے جانے تو یا جانے نہ، لگان، تلاش، دنگل، پیپلی لائف، تارے زمیں پر اور ڈیلی بیلی جیسی فلمیں بنا چکی ہے۔ فلم کے پروموشنل انٹرویو کے دوران میں نے روی کشن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لاپتہ لیڈیز چونکہ عامر خان پروڈکشنز کی فلم ہے، اسی لیے عامر خان پروڈکشنز پر ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ کلٹ فلمیں بنائیں۔ میرے نزدیک
ایک آرٹسٹ پر صرف اور صرف ایک ہی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کوالٹی آرٹ پروڈیوس کرے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آڈینس اس کو کیسے ریسیو کرے گی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔